بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المکافات فی الہبہ، ہبہ کا بدلہ دینا، ہبہ کا معاوضہ دینا، یعنی جب کوئی آپ کو ہدیہ دے تو آپ بھی پلٹ کر کے اس کو کچھ دیجئے۔ حدیث نمبر 2585۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے، لیکن اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک طرف سے ہدیہ لے اور خود نہ دے۔ باب الہبۃ للولد، باپ کا اپنے لڑکے کو کچھ ہبہ کرنا، اور اپنے بعض لڑکوں کو اگر کوئی چیز ہبہ میں دی تو جب تک انصاف کے ساتھ تمام لڑکوں کو برابر نہ دے یہ ہبہ جائز نہیں ہوگا، اور ایسے ظلم کے ہبہ پر گواہ ہونا بھی درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عطیہ کے سلسلے میں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو۔ اور کیا باپ اپنا عطیہ واپس بھی لے سکتا ہے؟ اور باپ اپنے لڑکے کے مال میں سے دستور کے مطابق جبکہ ظلم کا ارادہ نہ ہو لے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک اونٹ خریدا اور پھر اسے آپ نے عبداللہ بن عمر کو دے دیا اور فرمایا، اس کا جو چاہو کرو۔ اہل حدیث اور شافعی، امام احمد اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ ہبہ میں رجوع جائز نہیں، مگر باپ جو اپنی اولاد کو ہبہ کرے اس میں رجوع کر سکتا ہے۔ ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ یہ صحیح ہے، کسی شخص کو درست نہیں کہ اپنے عطیہ یا ہبہ میں رجوع کرے، یعنی دے کر کے پھر اسے واپس لے، مگر والد جو اپنی اولاد کو دے وہ اسے لے سکتا ہے۔ اور حنفیہ نے اس میں اختلاف کیا ہے، ان کے نزدیک قرابت دار مانع رجوع ہبہ ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہی ہے کہ کسی کو ہدیہ اور عطیہ دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے، البتہ باپ دینے کے بعد لے سکتا ہے اپنے بیٹے سے۔ حدیث نمبر 2586، متفق علیہ۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیہ کے طور پر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا، کیا ایسا ہی غلام اپنے دوسرے لڑکوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر ان سے بھی واپس لے لے اور ان کو غلام نہ دو۔ معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے ہبہ یا عطیہ کے سلسلے میں انصاف ضروری ہے، جو دیا جائے سب کو برابر دیا جائے، ورنہ ظلم ہوگا۔ والد کے لیے ثابت ہوا کہ وہ اولاد سے اپنا عطیہ واپس لے سکتا ہے اور اولاد کے مال میں سے ضرورت کے وقت دستور کے موافق کھا بھی سکتا ہے۔ ابن حبان اور طبرانی کی روایت میں یوں ہے، آپ نے فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے کہ اولاد میں عدل کرنا واجب ہے اور ایک کو دوسرے سے زیادہ دینا حرام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نعمان کے باپ نے اس کو باغ دیا تھا
اور اکثر روایتوں میں غلام مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں طاؤس، توری، اسحاق اور امام احمد کے اس کے ساتھ متفق ہیں۔ بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ ایسا ہبہ ہی باطل ہے، اور امام احمد صحیح کہتے ہیں اور اس پر رجوع واجب جانتے ہیں، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ اولاد کو ہبہ کرنے میں عدل اور انصاف کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی اولاد کو زیادہ دے دے تو ہبہ صحیح ہوگا، لیکن مکروہ تصور کیا جائے گا۔ حنفیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ باب الاشہاد فی الہبہ، ہبہ میں گواہ بنانا۔ حدیث نمبر 2587 متفق علیہ۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں اور یہ منبر میں کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو امرہ بنت رواحہ یعنی نعمان کی والدہ نے کہا کہ جب تک آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ امرہ بنت رواحہ نے اپنے بیٹے کو میں نے عطیہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ نے دریافت فرمایا اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔ اس واقعہ سے ہبہ کے اوپر گواہ کرنا ثابت ہوا۔ نعمان نے نبی اکرم کو ہبہ پر گواہ بنانا چاہا، اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ باب ہبۃ الرجل لامرأتہ والمرأۃ لزوجہا، شوہر کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو کچھ ہبہ دینا اور کچھ عطیہ دینا۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ دونوں اپنا ہبہ واپس نہیں لے سکتے۔ نبی اکرم نے مرض کے دن عائشہ کے گھر گزارنے کی اپنی دوسری بیویوں سے اجازت مانگی تھی، اور ازواج مطہرات نے اپنی اپنی باری ہبہ کر دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا اپنا ہبہ واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قے چاٹتا ہے۔ زہری نے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا کچھ مہر یا سارا مہر مجھے ہبہ کر دے، اور اس نے کر دیا، اس کے تھوڑے ہی دیر بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور بیوی نے اپنے مہر کا ہبہ واپس مانگا، تو زہری نے کہا کہ اگر شوہر نے محض دھوکہ کے لیے ایسا کیا تھا تو اسے مہر واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر بیوی نے اپنی خوشی سے مہر ہبہ کیا اور شوہر نے بھی کسی قسم کا دھوکہ اس سلسلے میں اسے نہیں دیا تو یہ صورت جائز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر تمہاری بیویاں دل سے اور خوش ہو کر تمہیں اپنے مہر کا کچھ حصہ دے دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھاؤ۔ یہاں پر ترجمۃ الباب سے یہ نکلتا ہے کہ دوسری ازواج مطہرات نے اپنی اپنی باری کا حق
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया था। हदीस नंबर 2588, ज़ुहरी कहते हैं कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि आयशा ने बयान फरमाया, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ी और तेज हो गई और तकलीफ शदीद हो गई तो आपने अपनी बीवियों से मेरे घर में अय्याम मर्ज गुजारने की इजाजत चाहिए और आपको बीवियों ने इजाजत दे दी। तो आप इस तरह तशरीफ लाए कि दोनों कदम जमीन पर रगड़ रहे थे। आप उस वक्त हजरत अब्बास और एक और साहब के दरमियान थे। उबैदुल्लाह ने बयान किया कि फिर मैंने आयशा की इस हदीस का जिक्र इब्ने अब्बास से किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, आयशा ने जिनका नाम नहीं लिया जानते हो कौन थे? मैंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि वो हजरत अली बिन अबी तालिब थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मरजुल वफात था। आप हजरत मैमूना के घर थे। इस मौका पर जुमला अज़वाज मुतहरात ने अपनी अपनी बारी हजरत आयशा को हिबा कर दी। इसी से मकसद बाब साबित हुआ। हदीस नंबर 2589, मुत्तफ़क़ुन अलैह। इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना हिबा वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो कै करके फिर उसी को चाटता है। इमाम शाफिई और इमाम अहमद ने इस हदीस से दलील ली है और हिबा में रुजू नाजायज कहा है। सिर्फ बाप को इस हिबा में रुजू जायज रखा है जो वो अपनी औलाद को दे और देने के बाद में फिर वापस ले। बाबो हिबतिल मरअति लिगैरि ज़ौजिहा व इत्क़ुहा इज़ा कान लहा ज़ौजुन फहुवा जायज़। अगर औरत अपने खाविंद के सिवा और किसी को कुछ हिबा करे या गुलाम लौंडी को आज़ाद करे जबकि उसका खाविंद भी हो तो ये हिबा जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि वो औरत बेअक़ल ना हो, क्योंकि अगर वो बेअक़ल होगी, मोटे दिमाग की होगी तो जायज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेअक़ल लोगों को अपना माल न दो। अगर इस औरत का खाविंद हिबा के वक्त मौजूद ना हो, मर गया हो या औरत ने निकाह ही न किया, तब तो बिल इत्तेफाक हिबा दुरुस्त है। औरत अगर दीवानी है तो हिबा जायज ना होगा। जुमहूर उलमा का यही कौल है और इमाम मालिक के नज़दीक औरत का हिबा जब उसका खाविंद मौजूद हो बगैर खाविंद की इजाज़त के सही नहीं होगा, गो वो अक्ल वाली हो, मगर तिहाई माल तक नाफिज होगा वसीयत की तरह। वसीयत की तरह से 1/3 वो दे सकती है। हदीस नंबर 2590, अस्मा बिनते अबी बकर रिवायत करती हैं, कहती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास सिर्फ वही माल है जो मेरे शौहर जुबैर ने मेरे पास रखा हुआ है, तो क्या मैं उसमें से सदका कर सकती हूँ? आपने फरमाया, सदका करो, जोड़ के ना रखो, कहीं तुमसे भी अल्लाह की तरफ से ना रोक लिया जाए। हदीस नंबर 2591, अस्मा बिनते अबी बकर रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च करो, गिन कर ना रखो, ताकि तुम्हें भी गिन के ना मिले, और जोड़ के ना रखो
تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپائے اور نہ روکے۔ اللہ پاک بھی تیرے اوپر کشائش نہیں کرے گا اور زیادہ روزی نہیں دے گا۔ اگر خیرات کرے گی، صدقہ دے گی تو اللہ پاک اور زیادہ عطا کرے گا۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نکالا کہ خاوند والی عورت کا ہبہ صحیح ہے، کیونکہ ہبہ اور صدقے کا ایک ہی حکم ہے۔ حدیث نمبر 2592، قریب روایت کرتے ہیں جو ابن عباس کے غلام ہیں، انہیں ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر آزاد کر دیا۔ پھر جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننیحال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ حدیث نمبر 2593، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے ازواج کے لیے قرآن اندازی کرتے، اور جن کا قرآن نکل آتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی۔ آخر میں سودا بنت زماں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ اس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی تھی۔ حضرت سودا کی عمر بھی کافی تھی اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی مقصود تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی۔ مقصد باب یہ کہ اس قسم کا ہبہ جو باہمی رضامندی سے ہو جائز اور درست ہے۔ باب بمن یبدأ بالہدیہ، اس مسئلے کا بیان کہ ہدیہ کا اولین حقدار کون ہے۔ حدیث نمبر 2594، ابن عباس روایت، ابن عباس قریب ابن عباس کے غلام روایت کرتے ہیں کہ میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اگر وہ تمہارے ننیحال والوں کو دی جاتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ معلوم ہوا کہ تحائف کے اولین حقدار عزیز و اقربا اور رشتہ دار ہیں۔ حدیث نمبر 2595، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ رشتہ داروں کے بعد اس پڑوسی کا حق ہے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ آپس میں تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ باب من لم يقبل الہدیۃ لعلۃ، اس کا بیان جس نے کسی سبب سے اور کسی عذر کی بنا پر
ہدیہ قبول نہیں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ہدیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن اب تو رشوت ہے۔ حدیث نمبر 2596، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے صعب بن جسامہ لیثی سے سنا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کی خدمت میں ایک گور خر ہدیہ کیا تھا۔ آپ اس وقت مقام ابوا یا ودان میں تھے اور محرم تھے۔ آپ نے وہ گور خر واپس کر دیا۔ صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ نے میرے چہرے پر ناراضگی کا اثر ہدیہ کی واپسی کی وجہ سے دیکھا تو فرمایا ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، گویا کسی وجہ کی بنا پر ہدیہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کی وجہ معقول اور شرعی ہو۔ وہ ہدیہ بھی ناجائز ہے جو کسی ناجائز مقصد کے حصول کے لیے بطور رشوت پیش کیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ارشاد کا مقصد یہی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کا مطلب وہی ہے جو مذکور ہوا کہ رشوت یا کسی گناہ کے لیے ہو تو وہ حلال نہیں ہے، اور اگر جائز کام کے لیے ہے تو وہ مستحب ہے۔ حدیث نمبر 2597، ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ قبیلے ازد کے ایک صحابی کو جن کا نام ابن عتبیہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو وہ اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغل کی سفیدی بھی دیکھ لی، اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ یہ بات آپ نے فرمائی۔ باب اذا وهب هبة او وعد ثم مات قبل ان تصل الیہ، اگر ہبہ یا ہبہ کا وعدہ کر کے کوئی مر جائے اور وہ چیز موہوب لہو کو نہ پہنچی ہو، موہوب لہو یعنی جس کو ہبہ کیا گیا ہے۔ عبیدہ بن عمر سلمانی نے کہا اگر ہبہ کرنے والا مر جائے اور موہوب پر موہوب لہو کا قبضہ ہو گیا، وہ زندہ ہو پھر مر جائے تو وہ موہوب لہو کے وارثوں کا ہوگا، اور اگر موہوب لہو کا قبضہ ہونے سے پیشتر واہب مر جائے تو وہ واہب کے وارثوں کو ملے گا، یعنی جس نے ہبہ کیا ہے اور ابھی اس کے گھر سے وہ الگ نہیں ہوا ہے۔ اور امام حسن بصری نے کہا
کہ فریقین میں سے خواہ کسی کا بھی پہلے انتقال ہو جائے، ہبہ موہوب لہو کے ورثہ کو ملے گا جب موہوب لہو کا وکیل اس پر قبضہ کر چکا ہو۔ حدیث نمبر 2598، جابر بن عبداللہ روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا، یہ جزیہ کا مال تھا، تو میں تمہیں اتنا 3 لپ مال دوں گا۔ 3 لپ، یہ 1 2 3، اتنا میں تمہیں دوں گا۔ لیکن بحرین سے مال آنے سے پہلے ہی آپ وفات کر گئے۔ حضرت ابو بکر نے ایک منادی سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر اس کا قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نبی اکرم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیا۔ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ گویا نبی اکرم نے جابر کو مشروط طور پر بحرین کے مال آنے پر 3 لب مال ہبہ فرمایا، مگر نہ مال آیا اور نہ آپ وعدہ پورا کر سکے۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر نے آپ کا وعدہ پورا کیا، اسی سے مقصد باب ثابت ہوا۔ باب کیف یقبض العبد والمتاع، غلام، لونڈی اور سامان پر کیسے قبضہ ہو سکتا ہے؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے خریدا، پھر فرمایا عبداللہ یہ اونٹ تو لے لے۔ حدیث نمبر 2599، متفق علیہ۔ مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی اور مخرمہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ میں ان کے ساتھ چلا، پھر انہوں نے کہا اندر جاؤ اور نبی اکرم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لایا۔ آپ اس وقت انہی قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے یا اپنے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی، لو اب یہ تمہاری ہے۔ مسور نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ نے قبا کی طرف دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مخرمہ خوش ہو گیا۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، والد نے کہا اب مخرمہ راضی ہو گیا۔ ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کہ جب آپ نے وہ اچکن مخرمہ کو دی تو ان کا قبضہ پورا ہو گیا، اب ان کا قبضہ پورا ہوا۔ جمہور کے نزدیک ہبہ میں جب تک موہوب لہو کا قبضہ نہ ہو اس کی ملکیت پوری نہیں ہوتی، اور مالکیہ کے نزدیک صرف عقد سے ہبہ تمام ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر موہوب لہو اس وقت تک قبضہ نہ کرے کہ واہب کسی اور کو وہ چیز ہبہ کر دے تو ہبہ باطل ہو جائے گا۔ باب اذا وهب ہبۃ فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، اگر کوئی ہبہ کرے اور موہوب لہو اس پر قبضہ کر لے لیکن زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کر لیا، مطلب یہ کہ ہبہ میں زبان سے ایجاب و قبول کرنا
ضروری نہیں، اور شافعیہ نے اس کو شرط رکھا ہے۔ البتہ صدقہ میں زبان سے ایجاب و قبول کسی نے ضروری نہیں قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2600، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے دریافت کیا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ رمضان میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، جمع کر لیا ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا 2 مہینے پے در پے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب دیا نہیں۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کروں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مدینہ کے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو لے جا کر کھلا دو۔ باب اذا وهب دینا علی رجل، اگر کوئی اپنا قرض کسی کو ہیبہ کر دے۔ شعبہ نے کہا اور ان سے حکم نے کہ یہ جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آدمی اپنا قرض دوسرے کو کے اوپر ہیبہ کر سکتا ہے، اسے دے سکتا ہے، پھر وہ اس کی ادائیگی کرے گا۔ حسن بن علی نے ایک شخص کو اپنا قرضہ معاف کر دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا دوسرے شخص پر کوئی حق ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے یا معاف کرا لے۔ حضرت جابر نے کہا کہ میرے باپ شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض خواہوں سے کہا کہ وہ میرے باغ کی صرف موجودہ کھجور اپنے قرض کے بدلے میں قبول کر لیں اور میرے والد پر جو قرض باقی رہ جائے اسے معاف کر دیں۔ فرمان نبوی جو یہاں منقول ہے، اس سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ حق قرض کو بھی شامل ہے، حق قرض کو بھی شامل ہے۔ جب اس کو معاف کرانے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ قرض کا معاف کرنا درست ہے، خواہ خود وہ قرض دار کو معاف کر دے یا دوسرے شخص کو وہ قرض دے ڈالے کہ تم وصول کر لو اور اپنے کام میں لاؤ اور اسے استعمال کرو۔ مالکیہ کے نزدیک غیر شخص کو بھی دین کا ہبہ درست ہے، اور شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ مدیون کو دین کا ہبہ کرنا سب کے نزدیک درست ہے۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کی کنیت ابو محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے پھول ہیں۔ جنت کے تمام جوانوں کے سردار سن 3 ہجری رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ان کی وفات سن 50 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ ان سے ان کے بیٹے حسن بن حسن اور ابو ہریرہ اور بڑی جماعت نے روایت کی ہے۔ جب ان کے والد بزرگوار حضرت علی کوفہ میں شہید ہوئے
تو لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، اور حضرت معاویہ کے سپرد خلافت کا کام 15ویں جمادی الاول 41 میں کیا گیا۔ ان کے اور فضائل کتاب المناقب میں آئیں گے اور وہاں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا تو انہوں نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی اور خود خلافت سے تنازل کر لیا تھا، جبکہ عسکری طاقت ان کی بہت زیادہ تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔